70 حورا، میں نے جنت میں 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر دیا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اگر وہ حضرت موسیٰ کی امتی ہو اور حضور کے نام کی تعظیم کرے، چومے، آنکھوں پہ رکھے، درود پڑھے، اس کو رب اتنی برکتیں دے۔ اور جو ہوئے حضور کا امتی، وہ حضور کی ذات میں محبت سے درود بھیجے، حضور کا نام سنے، اٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھے، اللہ اس امتی کو کیسی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی محبت سے، کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلکی سی نا ایگو بھی ساتھ کرتے، تھوڑی سی ہلکی سی۔ شاعر لکھتا ہے، مبارک تجھے یہ برائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ تو عالم کو جو کر گیا ہے معطر، وہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ ماہ ربیع الاول آتا ہے، ہر طرف رونق بہار آتی ہے، بوڑھا ہو یا جوان خوشی سے جھومتا ہے۔ اور کیوں نہ جھومے، اس ماہ مبارک میں اس کے آقا مولا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کی حالت کفر و ظلمت، شرک و بربریت، چھوٹے بڑے کا احترام نہ تھا، لیکن میرے آقا کی آمد ہوئی، کفر و ظلمت کا اندھیرا چھٹ گیا، ہر طرف اسلام کا اجالا پھیلا۔ جو ایک دوسرے کی خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ حضور کی آمد ہوئی، ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ سید آمنہ فرماتی ہیں، خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ کیسا نور تھا؟ فرماتی ہیں ایسی چمک تھی اس نور میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ جو نبی اپنی ولادت کے وقت اپنے نور سے اپنی والدہ کی نظر کو اتنا وسیع کریں کہ گھر بیٹھے، مکے بیٹھے، شام دیکھیں، تو سوچئے اس محبوب کی پھر اپنی نظر کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ وہ اپنے غلاموں کو کیوں نہ ملاحظہ فرماتے ہوں گے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ لوگ بچے دائیوں کے سپرد کرتے تھے۔ گاؤں دیہاتوں کی آب و ہوا اچھی، تربیت اچھی، فصیح و بلیغ عربی زبان، کئی وہاں پہ ایک فائدے تھے۔ بنو سعد کی دائیوں کا رخ ہوا مکے کی طرف، لوگوں کے ہاں بچوں کی ولادتیں ہوئیں۔ حلیمہ کا شوہر جو حارث تھا، تو کہنے لگا، حلیمہ ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی کسی کا بیٹا لے کر آتے ہیں، اس کی پرورش کریں گے، ہمارا بھی اپنا نظام چلتا رہے گا۔ یہ دونوں نکلے، سواری بیماری، گھر بھی کمزور، ہلکا تھا، خستہ حالت، غربت۔ حلیمہ کا اپنا بھی بیٹا تھا گود میں، اور قبیلے سے دونوں نکلے۔ حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے پوچھاتے اس در پہ پہنچی ہے۔ عبد المطلب نے نام پوچھا، لڑکا میرا نام حلیمہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں تیرا ہی انتظار تھا، جب سے میرے گھر میں میرا پوتا پیدا ہوا ہے، مجھے غیب سے صدائیں آ رہی ہیں، عبد المطلب یہ بچہ کسی کو نہ دینا، بنو سعد کی دائی حلیمہ آئے گی، یہ بچہ اس کے سپرد کرنا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے بڑے بچے دیکھے، لیکن آج ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے یوں لگا کہ سونا دور کی چادر اوڑھے آرام کر رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں نے حضور کو لیا اور سینے سے لگایا، حضور کو چوما، میں حرم کعبہ میں آئی، اور میرے دل میں خیال آیا، لیکن اس وقت بھی لوگ طواف کعبہ کرتے تھے، لیکن انداز غلط تھے۔ کعبے کی تعظیم تھی اس میں، لیکن ایک انداز غلط تھے ان لوگوں کے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، بچے بڑے دیکھے میں نے، لیکن آج ایسا بچہ دیکھا اتنا خوبصورت، کہتی میرے دل میں خیال آیا نظر نہ لگ جائے، میں صحن کعبہ میں جاتی ہوں، میں طواف کعبہ کروں گی، حجر اسود وہاں پہ پڑا ہے، اس بچے کو حجر اسود کے ساتھ مس کروں گی کہ جنتی پتھر ہے، تاکہ اس بچے کو پتھر کی برکتیں ملے، اس بچے کو بری نظر نہ لگ جائے۔ حلیمہ سعدیہ
फरमाती है मैं वहां पे आई, मैं शहर काबा के अंदर आई, मैंने तवाफ़े काबा किया, हजर अस्वद के पास आई कि इस बच्चे को हजर अस्वद के साथ मस करूं, लेकिन हलीमा को क्या खबर थी कि वो पत्थर भी तो मेरे मुस्तफा के दीदार का मुंतज़िर बैठा हुआ है, पत्थर को भी तो जन्नत जो मिले है, पत्थर को भी जो बरकतें मिलेगी वो मेरे मुस्तफा के सदके मिलेगी। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने बड़े मंजर देखे थे, लोगों को तवाफ़े काबा करते देखा था, हजर अस्वद से लिपटते हुए देखा था, हजर अस्वद को चूमते देखा था, लेकिन आज मैंने जो मंजर देखा, मैंने ये देखा, मैंने चूही के प्यारा बच्चा हजर अस्वद के करीब करना चाहा, फ़क़ारा जल हजर अस्वद मिन मकानिही हत्ता इत्तसका बि वजहिल करीम। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने देखा, मैंने चूही रसूलुल्लाह को, मैंने चूही इस बच्चे को हजर अस्वद के करीब करना चाहा, हजर अस्वद में हरकत पैदा होती है, हजर अस्वद अपनी जगह से हिलता है और बाहर आता है और बाहर आके मेरे मुस्तफा के कदमों को चूमना शुरू हो जाता है। सारी दुनिया जिस पत्थर को चूमती है वो पत्थर भी मेरे मुस्तफा के कदमों के बोसे ले रहा है, क्योंकि उस पत्थर को भी तो बरकतें मिली हुजूर का सदका। नबी पाक ने साथ भी इस पत्थर को चूमा, हुजूर ने भी इसको बोसा दिया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवाफ़े काबा कर रहे थे, हजर अस्वद के करीब आए तो चूमने लगे, फरमाया पत्थर मैं जानता हूँ तो जन्नती पत्थर है, उमर जानता है तो जन्नती पत्थर है, उमर तुझे इस वजह से नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है, उमर तुझे इस वजह से चूमता है कि तुझे मेरे मुस्तफा ने भी चूमा हुआ है। उस पत्थर को भी जो बरकतें मिली है वो मेरे महबूब के सदके मिली है। हलीमा सादिया हुजूर को लेकर अपने कबीले में आई, जैसे ही अपने कबीले में आई पूरे कबीले में कोई घर ऐसा ना बचा जिसमें मेरे मुस्तफा की खुशबू ना पहुंची हो। इमामुल अंबिया है, खातामुल अंबिया है, हबीबे किबरिया है। हलीमा सादिया फरमाती हैं जैसे ही मेरे बच्चा मेरे घर आया, इस बच्चे के जिस्म से बरक़ात का खुरूज हुआ, व उल्कियत महब्बतुहु व इतिक़ादु बरकतिही फी क़ुलूबिन नास। अल्लाह ने इस बच्चे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाला, व इतिक़ादु बरकतिही फी क़ुलूबिन नास, इनके जिस्म से जो बरकतों का खुरूज हुआ लोगों के दिलों में इस बरकत का इतिक़ाद डाल दिया। फरमाती है लोग ऐसे दीवाने हो गए इस बच्चे के, इसकी जिस्म से ऐसी बरकतों का ज़ुहूर होता कि मेरा पूरा कबीला मेरे घर में आने जाने लग गया। क्या होता हत्ता इन्ना अहदहुम इज़ा नज़ला बिही अज़न फी जसदिही, फरमाया मेरे पूरे कबीले के अंदर एक रवाज बन गया। वो क्या बन गया? वो ये था मेरे पूरे इलाके के अंदर अगर कोई बंदा बीमार होता, किसी के जिस्म में दर्द होती, किसी के जिस्म में तकलीफ होती, फरमाते वो हकीमों के पास ना जाता था, वो डॉक्टरों के पास ना जाता था, वो किसी तबीब के पास ना आता था, वो बीमार मुसीबत ज़दा वापस ज़दा परेशान हाल हलीमा के दरवाजे पे आते और आके करने क्या थे। हलीमा कहती है आका ज़कफ़हु, मेरे आका का हाथ पकड़ लेते, फयातउहा अला मौदिल अज़ा, मुस्तफा का हाथ पकड़ के मरीज वो जो तंगदस्त वो जो बीमार आते थे मुस्तफा का हाथ पकड़ के अपनी दर्द वाली जगह पे रख देते, जैसे मुस्तफा दर्द वाली जगह पे रखा जाता, बिइज़्निल्लाहि तआला सरिया, उसी वक्त अल्लाह मरीजों को शिफा अता करवा देता था। जिनका हाथ लगता अल्लाह मरीजों को शिफा अता फरमा देता था। आका अलैहिस्सलाम का बचपन है, बचपन के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जिन बरकतों का ज़ुहूर हो रहा है, सारा इलाका हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की रुख करता है। कोई बीमार होता है वो भी हलीमा सादिया के घर पे आता है, कोई तकलीफ में आता है हलीमा सादिया के घर पे आता है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है ये वक्त भी आ गया कि सुबह का दिन हो, सुबह का वक्त होता था, मैं दरवाजा खोलती थी, मेरे दरवाजे के बाहर फुकरा की लाइन लगती थी, मरीजों की लाइन लगती थी, लोग अपने अपने हाथों में प्याले पानी के लेकर आते थे और मुस्तफा का हाथ पकड़ के पानी में डालते थे। कहते थे हलीमा वो जो सोना बच्चा लेकर आई है उसे बाहर तो लेकर आ, वो जो नरानी चेहरे वाला बच्चा लेकर आई है हलीमा बाहर तो लेकर आ, उस बच्चे का हाथ इस पानी के अंदर रख दे, उस बच्चे के पाँव का थोड़ा सा तोबन हमें दे दे। हलीमा सादिया मेरे मुस्तफा के पाँव धोके हुजूर के हाथों को धोके वो तोबन उन मरीजों को देती थी, वो मरीजों को जाके पिला देते थे, मरीज खुद पीते थे, दूसरों को पिलाते थे। अल्लाह करीम महबूब के कदमों का सदका सबको शिफा अता फरमा देता था। ये बचपन के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक जिस्म से जिन बरकतों का ज़ुहूर हुआ। हलीमा सादिया का बेटा कहता है हम बकरियां चराने जाते हैं, मैं नन्हे अपने खूबसूरत भाई को भी साथ ले जाता। कहते मैंने बड़े मंजर देखे, वो अरब के वो सहरा, अरब के वो मैदान जहाँ पे ज़मीन बंजर,
जिस जगह पे सब्जा ना उगे, जिस जगह पे कोई जड़ी बूटियां ना उगे, वो बिल्कुल बंजर जमीन। हलीमा सादिया का बेटा कहता है इदा वक़फ़ा बिक़दमैहि अल अर्ज़, मेरा ये नन्हा भाई किसी बंजर जमीन पे अपने कदम रख देता, यख़्तुरु लिवक़्तिही, कदम रखे जाते सब्जा उगना शुरू हो जाता था। जमीन बंजर है, जहाँ पे जमीन बंजर हो चुकी, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जहाँ पे सब्जा नहीं उग सकता, मेरे आका कदम रखते हैं, वहाँ से सब्जा उग जाता है। हलीमा सादिया कहती है मैंने भी क्या देखा, राअयतुल गमामा, मैंने बादलों को देखा है, इना वक़फ़ा वक़फ़त व इना सारा सारत, कहते जब इस सोने बच्चे को जब मैं साथ लेके बाहर जाया करती थी, मैंने देखा है बादली का टुकड़ा आता था, बरतलाते गाया करते थे, वो बदली का टुकड़ा छोटा सा आता था, वो क्या करता था, इना वक़फ़ा वक़फ़त, मेरे मुस्तफा अगर किसी जगह पे खड़े होते थे, बादल का टुकड़ा साया करके खड़ा होता था, व इना सारा सारत, जब मेरे आका चला करते थे, बादल का टुकड़ा साथ चलना शुरू करता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब बचपन का आदम था, आपके साथ फरिश्ते जोड़ियां किया करते थे। हलीमा सादिया कहती है हुजूर का सितर नहीं खुलता था, झूला झुलाया जाता था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के चचा हैं, हज़रत अब्बास ये कहते हैं कि हुजूर मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, मैंने बड़ा प्यारा मंजर देखा। फरमाया चचा क्या देखा? हुजूर मैंने देखा आप अपने पंघूड़े में होते थे, आप चांद के साथ क्या बातें किया करते थे? फरमाया चाचा ये चांद मुझसे बातें करता था, चांद मुझे खिलाया करता था, मैं किसी बात पे रोना चाहता, ये चांद लोरियां दे दे के सुनाया करता था, ये चांद मुझे लोरियां देता था। चचा कहते या रसूल अल्लाह आप तो 40 दिन के थे, चांद की बातें सुन लेते थे। तो मैं चचा ये तो 40 दिन की बात है, अभी मैं वालिदा के बकरे अथर में था, चांद अर्श के नीचे सजदा करता, मैं तो सजदा करने की आवाज भी सुना करता था, लोहे के फूस में कलम करता था, मैं तो कलम के चलने की आवाज भी सुना करता था। हज़रत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने और बड़ा मंजर देखा, मैंने देखा आप पंगूरे में बैठे होते, आप लेटे होते, आप इशारा करते इधर आसमानों का चांद इधर चला जाता, आप इशारा करते इधर आसमानों का चांद इधर चला जाता, आप जिधर दूरी घुमाते थे चांद उधर चला जाता था। सैयदी आला हज़रत कहते हैं कि चांद चुक जाता जिधर, उंगली उठाते मर्द में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का और खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए कि ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। ये हुजूर के बचपन के मोजज़ात हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तो वालिदा के बतन अतहर में था, चांद अर्श के नीचे सजदा करता था, मैं तो सजदा करने की आवाज़ भी सुना करता था, लोहे महफूज पे कलम चलता था, मैं तो कलम के चलने की आवाज़ भी सुना करता था। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका का बचपन है, हुजूर के बचपन के मोजज़ात हैं। दुनिया में बड़े बच्चे पैदा हुए होंगे, बड़े बड़े बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन जैसे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेमिसाल बेमिसाल बनाया है, हुजूर की जवानी बेमिसाल बेमिसाल है, इसी तरह हुजूर का बचपन भी बेमिसाल है। हुजूर तो कुदरती सुरमा लगा हुआ, खतना शुदा, गुस्ल शुदा, खुशबुएं लगाते हुए, खुशबुएं महकाते हुए, चांद सा चेहरा चमकाते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। हर तरफ उजाला ही उजाला, हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। हलीमा सादिया का बेटा कहता है वइदा जाअ इलल बीरी व नहनु नस्किल अगनामा, कहता हम बकरियां चराने जाया करते थे, हम जब बकरियों को पानी पिलाने के लिए जब किसी कुएं के पास जाते, व नहनु नस्किल अगनाम, कि अपनी बकरियों को हम पानी पिलाएं, वो कहता बाजू का डोर नहीं होता था, रस्सी नहीं होती थी, तो कुएं से पानी कैसे निकालना है? हलीमा सादिया का बेटा कहता है जब ऐसी मुश्किल पेश आ जाती हम फिर डोर रस्सी नहीं ढूंढते थे, हम अपने मुस्तफा को आगे कर देते थे। मेरा नन्हा भाई चूही कुएं के पास जाता, पानी खुद ही कुएं से बाहर आ जाया करता था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुज़र एक मर्तबा हो रहा था, रास्ते के अंदर ताइयां जो इलाके की थी वो जमा थी, उनके जो नौकर थे, उनके जो गुलाम थे, अपने गुलामों का जमा किया हुआ था। ताइयां कह रही थी अरे देखो तो सही, अरे बकरियां वहां चराया करो जहां हलीमा की जाती है, देखो तो सही हलीमा सादिया की बकरियां चंद दिन के अंदर फटा तरोताजा बड़ी मोटी ज्यादा दूध देने वाली हो गई है, इतनी जानदार जानवर हो चुके हैं। अरे तुम सारा दिन बकरियां चराने जाते हो, बकरी कहाँ घूम फिर के आते हो, लेकिन बकरियां वैसी की वैसा रजाकर की लागत है, ना दूध देती है, ना उनके अंदर गोश्त है, उनकी हड्डियां निकली हुई है। अरे बकरियां वहां लेके जाया करो जहां हलीमा की बकरियां जाती है। भाइया वो गुलाम कहने लगे हम भी वहां जाते हैं जहां हलीमा जाती है, हलीमा की बकरियां जाती है, हम भी उधर ही चलाते हैं, हमारी बकरियां भी वही खाती है। हलीमा सादिया का गुजर हो रहा था, हलीमा सादिया रुक गई, दाइयों की गुफ्तगू को सुना, जब आप रुक गई आपने दाइयों को आवाज दी और कहा इनको कुछ ना कहो, कसूर गुलामों का कोई नहीं है, ये भी उधर ही जाते हैं, बकरियां तुम्हारी भी वहां जाती है, बकरियां मेरी भी वहां जाती है, बकरियां तुम्हारी भी वही खाती है, बकरियां मेरी भी वही खाती है, फर्क खाने खिलाने
حلیمہ تیرے مقدر امام الانبیاء تیری بکریاں چلا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام کا یہ بچپن اور ایسے معجزہ. بھائیوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، مکے والوں نے کتنا نوازا، کبھی گھر میں دیا نہیں جلتا تھا، آج روشنیاں ختم نہیں ہوتی، ساری رات دیے جلتے ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے کی نہیں میرے گھر کے اندر کوئی دیا نہیں جلتا، میرے گھر میں کوئی لائٹ نہیں ہوتی. رات ہوئی سوئی، دائیوں نے دستک دی، حلیمہ اٹھی. دائیوں نے کہا دیکھو تم کہتی تھی تیرے گھر میں کوئی چراغ نہیں، تیرا گھر تو گھر کیا، یہاں سے نکلنے والے روشنی نے پورا محلہ روشن کیا ہوا ہے. حلیمہ سعدیہ نے جب دائیں بائیں دیکھا کہنے لگی خدا کی قسم یہ کسی چراغ سے نکلنے والی روشنی نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کے چہرے سے نکلنے والے نور کی روشنی ہے، اس نے میرے گھر کو روشن کیا ہوا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی مثل و بے مثال. ایسا حضور کا بچپن، چاند جن سے باتیں کرے، چاند جن کو لوڑیاں دے کے فرشتے جن کا جھنڈا چلا، وہ محبوب ہیں. اور کتنی خوش نصیبی ہے، اسی محبوب کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں. ہم یہاں پہ انہی کا تذکرہ تو کر رہے ہیں، انہی کا ذکر تو کر رہے ہیں. کتنے انبیاء آئے، حضرت آدم آئے، ان کو بھی معجزے ملے، ناموں کا علم سکھایا. حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ دیا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ میں گزار کھلایا، حضرت موسیٰ کو کس طرح آیات بینات کہا، ید بیضا کا معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ہم کلامی کا شرف دیا. حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا، اندھوں کو کھیرا کرنے کا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا، مردے زندہ کرنے کا اپنے معجزہ دیا. حضرت یوسف کو حسن بے مثال دیا. ہر نبی کو حالات وقت کے پیش نظر جیسی ضرورت تھی اللہ کریم نے معجزے دیے. لیکن جب محبوب کی باری آئی، آمینہ کے لال کی باری آئی، تو عالم کے مالک و مختار کی باری آئی، حبیب پروردگار کی باری آئی، تو ایک نہیں، دو نہیں، تین چار گنتی کے نہیں، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل، علی سراپا معجزہ. سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرے مصطفیٰ معجزہ بن کر آئے. ان کے بال مبارک معجزہ، حضور کی پیشانی معجزہ، بینی اقدس معجزہ، لبھائے مبارک معجزہ، دندان مبارک معجزہ، زبان اطہر معجزہ، دعاب دہن معجزہ، میرے آقا کے یہ دلہ والے ہاتھ معجزہ، میرے حضور کا چلنا معجزہ، میرے آقا کی آمد کے وقت میں دنیا کے اندر کفر و ظلمت کا چھٹ جانا معجزہ، حضور کی آمد کے وقت میں ایران، شاہ ایران کسریٰ کے محل میں زلزلوں کا آنا معجزہ، میرے آقا کی آمد کے وقت میں درائے صحابہ کا خشک ہونا معجزہ، کعبے کا وجد میں آنا معجزہ، حضور کی آمد کے وقت میں آسمان کے ستاروں کا زمین کے قریب آنا معجزہ، حضور کی آمد کے وقت میں جبریل کا آسمانوں سے آ کر زمین پہ 3 جھنڈے لگا دینا معجزہ، میرے آقا کی آمد کے وقت میں حضرت آمینہ کا تکیے میں بیٹھ کے شام کو دیکھنا معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے وقت میں درائے صحابہ کا خشک ہونا معجزہ، کعبے کا جھومنا معجزہ، مکے کے اندر بچوں کی ولادتوں کا ہونا معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کے ان مبارک ہاتھوں کی برکت سے حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بکری کے بچے کو زندہ کرنا معجزہ، اسی میرے آقا علیہ السلام کے دعاب دہن کی برکت سے حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں چند افراد کے کھانے کو ہزاروں کو کفایت کر جانا معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کے دعاب دہن کی برکت سے حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ کا جڑ جانا معجزہ، حضور کے دعاب دہن کی برکت سے حضرت انس کے کہنے پر مدینے کے کنویں میں ڈال کے اس کو پیچھا بنا دینا معجزہ، میرے آقا کی اٹھے ہاتھوں کی برکت سے بادلوں کا آنا معجزہ، بارشوں کا برسنا معجزہ، میرے آقا کی اٹھی انگلی کی برکت سے آسمانوں کے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے کسی کی پنڈلی کا جڑ جانا معجزہ، حضرت معاذ کے ٹوٹے بازو کا جڑ جانا معجزہ، میرے آقا کے دم کی برکت سے حضرت حبیب کی آنکھوں میں نور آنا معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کی توجہ کی برکت سے ابو جہل کی بدمٹھی کے اندر ککڑیوں کا کلمہ پڑھنا معجزہ، بکریوں کا کلام کرنا معجزہ، روحوں کا بولنا معجزہ، چاند کا ٹکڑے ہونا معجزہ، اشاروں میں چاند کا چننا معجزہ، ان کے قدم معجزہ، ان کا بدن معجزہ، ان کا سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، بلکہ اللہ نے حضور کے قدموں کی برکت سے پورے کا پورا مدینہ معجزہ بنا دیا. شیخ محقق نے لکھا کہ آج بھی کوئی مدینے میں کوڑ کا مریض جائے کھا کے تیما چہرے پہ مل لے محبوب کے قدموں کا صدقہ رب اسے بھی شفا عطا فرما دے گا. اللہ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے معجزے انبیاء کو خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا. کو ساتھ ہو سکتا ہے. ابو جہل جیسا بدبخت مٹھی میں کنکریاں لے کے پوچھے نبی مان لوں گا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. وہ بدبخت کافر تھا لیکن اتنا پتا تھا کہ نبی غیب جانتا ہے. اور آج بڑے بڑے جھکے دستاروں والے بھی حضور کے غیب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تو کہتا ہے میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا پھر مٹھی والی چیز بولے میں کون ہوں. اس نے کہا یہ تو بیمار ہی ہو جائے گا. نبی پاک اسلام نے اس کی مٹھی کی طرف توجہ اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں فصیح عربی زبان میں حضور کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے. حضور کا کتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے بڑے معجزات سے نوازا, مقام دیا, منصب دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا, فرشتوں سے سجدہ کروایا, فرشتوں نے سجدہ کیا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم. حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وجہ یہ تھی کہ اس وقت نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں چمک رہا تھا. تعظیم میرے آقا کے نور کی تھی. اس وقت نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے, سورہ نمل پڑھیں. رب نے جو معجزے دی حضرت سلیمان کو, وحشر لسلیمان جلودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اللہ فرماتا سلیمان کی مدد کر دی ہے ہم نے جنوں انسانوں پرندوں کا لشکر دیا. جنات جمع کیے, انسان جمع کیے, پرندے جمع کیے, پرندوں کی بولیاں سکھائی, ہوا کو تابع کر دیا. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ. ہوا کو بھی تابع کر دیا گیا, پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی, جنات کو تابع کر دیا گیا. لیکن جب محبوب کی مدد کرنی تھی بدر کا مقام آیا. رب قرآن میں کہے کہ ثلاثۃ آلاف من الملائکہ, ہم نے آسمانوں سے 3000 فرشتوں کی فوج بھیجی ہے محبوب تیری مدد کے لیے. ہمیں بھی ہم سب پیارے 5000 فرشتے بھیجے. وقال اللہ انی معکم, سونیا یہ بھی فرما دیا فرشتوں تم بھی جاؤ میرے محبوب کی مدد کے لیے. محبوب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ محبوب کی مدد اس طرح کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل بنا خلت المصدر سے بمانا حاجت. ہمارے آقا کو محبوب بنایا, یہ بنا حب مصدر سے بمانا محبت. خلیل وہ جو مولا کی رضا کا طالب, اور حبیب وہ جس کی رضا کا مولا طالب. خلیل وہ جو عرض کرے مالک تو راضی ہو جا, اور حبیب وہ جسے رب فرمائے پیارے تو راضی ہو جا. خلیل وہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو قرآن ان الفاظ میں ذکر کرے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. سنیے شان خلیل اور شان حبیب جن کے الفاظ کو ذکر رب نے قرآن میں دیا. حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, میرے مولا مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے. اور مقام حبیب یہ ہے, اللہ خود فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے. اور کوثر کے معنی علماء نے لکھے ہیں, اس سے مراد علم بھی ہے, عمل بھی ہے, حوض کوثر بھی ہے, امت کی کثرت بھی ہے, اولاد کی کثرت بھی ہے, جنت کی نعمتیں بھی ہیں, مقام محمود بھی ہے, حسن ظاہر بھی ہے, حسن باطن بھی ہے, نصب عالی بھی ہے. اس سے وہ نعمتیں مراد ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. وہ ساری نعمتیں اللہ نے محبوب عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے عرض کی مالک مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے. اور مقام حبیب یہ ہے کہ رب خود فرما رہا محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے, اے میرے مالک کریم وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, ورنہ بعد والوں میں میرے ذکر کو باقی رکھنا, بعد والوں میں میرے ذکر کا چرچا رکھنا, بعد والے میرا ذکر کرتے رہے. اپنے ذکر کی بلندیوں کی دعا مانگی جناب خلیل اللہ نے. لیکن مقام حبیب یہ ہے, اللہ ادھر خود فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک, پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ذکر بلند کیسے کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا کہ قرآن کے اندر بھی, خطبوں کے اندر بھی, اذانوں کے اندر بھی, نمازوں کے اندر بھی محبوب کے نام کو شامل کر لیا. ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بتا دیا کہ پیارے قیامت تک جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی, خطبے ہوتے رہیں گے, نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی,
باری آتی ہے اللہ کریم نے ان کو کلیم اللہ کہا، اللہ نے ان سے ہم کلامی فرمائی، اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کی شان و عظمت، ان کی دعاؤں کا ذکر جو قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے مولا میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ یہ دعائے موسیٰ ہے، یہ دعائے کلیم ہے کہ مالک میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ لیکن مقام محبوب تو دیکھو، اپنے آقا کا منصب تو دیکھو، آمینہ کے لال کا مقام تو دیکھو، ادھر اللہ خود فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، پیارے ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ حضرت موسیٰ دعا کرے فاحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الہی میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ دعائے کلیم ہے کہ مولا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ مقام حبیب یہ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سونیا زبان تیری ہوگی، کلام میرا جاری ہوتا رہے گا۔ ایک طرف دعائے موسیٰ ہے کہ یا اللہ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، مولا میرا بوجھ اٹھانے والا میرا بھائی ہارون میرے ساتھ کر دے۔ اور ادھر فرمایا جائے ووضعنا عنک وزرک، پہلے ہم نے تیرا بوجھ خود اٹھا لیا ہے، محبوب ہم نے تیرے بوجھ کو اٹھا لیا ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جب کتاب لے لی ہے فرمایا کوہ طور پہ آ جا، لیکن مقام حبیب یہ ہے محبوب مکے میں ہے قرآن تب بھی نازل ہوتا ہے، محبوب مدینے میں ہے قرآن ادھر بھی نازل ہوتا ہے، میرے آقا اپنے بستر پہ ہے قرآن پھر بھی نازل ہوتا ہے، حضور سفر میں ہے قرآن پھر بھی آتا ہے، حضور حسن میں ہے قرآن پھر بھی آتا ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ ہے، جب قرآن لینی تھی کوہ طور پہ بلایا گیا، جلدی جلدی جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ اتنی جلدی کاہے کی ہے، جلدی کیوں آ رہے ہو؟ عرض کی عجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ میں جلدی اس لیے آ رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے، تو راضی ہو جائے کہ موسیٰ جلدی جلدی آ رہا ہے۔ حبیب یہ ہے، ادھر فرمایا جائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تجھے اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ مختصر یہ جہاں پہ خلیل اللہ کے قدم لگے وہ مقام مصطفیٰ بنے، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے وہ مقام صفا مروا بنے، اور جہاں کلیم اللہ کے قدم لگے وہ مقام تجلی بنے، اور جہاں حبیب اللہ کے قدم لگے وہ رب کا عرش معلیٰ بن جائے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ ارے تعلیم اگر ٹوٹے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہ مقام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا، ہمیں نظریہ دیا، تعریفیں کر کر کے صحابہ کرام نے حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل سارے نبی دیتے وہ جیسا بھی دیکھا قلبت المشارق الارض ومغاربہ، حضور میں نے مشرق مغرب گل پڑھ کے دیکھے، حضور آپ جیسا نہ دیکھا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضور کی شان بیان کر ابو ہریرہ لم ارا قبل مثلا ولا بعد، حضور نہ تو پہلے ایسا سونا دیکھا، حضور نہ تو بعد میں ایسا سونا دیکھا۔ امام اعظم بیان کریں ارسلہ بدا من طلعتہ واللیل تجا بمفردہ، حضور کی شان بیان کرے شیخ محقق یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد الخدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر شان بیان کرے سیدی اعلیٰ حضرت اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شبدار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ یہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند راز عرش بری، تیرا محرم راز روح نبی، تو سرور ہر دو جہاں ہے سرا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تعریفیں کر کر کے یہی لکھتے ہیں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، آوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ادنار تیرے جس میں منور کی تابشیں، میں جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو بس اے تراہی سے بری۔ اے تراہی سے کہتے ہیں کسی پتہ کسی کی تعریف لکھے، کسی کی سیرت لکھے، کسی کی تعریف لکھے، کتاب لکھی 100 صفحہ 200 صفحہ 1000 صفحے 2000 صفحے، اس کی سیرت پوری ہو گئی، تعریف مکمل ہو گئی، کتاب چھپ گئی، تعریف کا ختم ہونا بھی فرماتے کہ عیب ہے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی۔ حضور آپ کے اوصاف تو وہ ہیں سمندر سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائے، اور آپ کی تعریفیں لکھنی شروع ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، قلم ختم ہو جائے، مصطفیٰ کی تعریف و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے،
خدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ انہوں نے اتنا پیارا عقیدہ دیا، ہم کیا کہیں گے؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ یہ عقیدہ دیا، ایک نظریہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مبارک شخصیت ہے، حضور کی شان و عظمت، حضور کے معجزات، حضور کو رب نے جو عطائیں دی۔ ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اس کے بعد کچھ حدیث مبارکہ حضور نے خود بیان کی اپنی شان میں، وہ بھی بیان کروں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، راوی اس کے حضرت علی المرتضیٰ ہے، مولا علی شیر خدا راوی ہے۔ کہتا ہے حضور کے پاس بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا، جو گاؤں دیہاتوں کے سائڈ کے لوگ ہوتے تھے، جو آداب رسالت سے وہ واقف اس طرح نہیں ہوتے تھے، بندہ آتا ہے سادہ سا غریب سا، کہتا ہے کہ مجھے کچھ دے جی۔ حضور مالے غنیمت نکالے تھے تو ختم ہوئے، حضور نے فرمایا ہم تو نہیں کرتے، ہم تو کرتے۔ میرا کل اسرات و خام عطا فرمانا ہوتا تو نام فرماتے دے دیتے، چیز سامنے نہ ہوتی تو آپ نہ نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار فرماتے۔ حضور نے خاموشی فرمائی، دیہاتی سا بندہ تھا، کہتا نہیں دو جی مجھے بھی کچھ۔ حضور نے خاموشی فرمائی۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا مجھے کچھ دے جی۔ مجھے بتائیں ایک بندہ ایسے ہی آگے سوال کری جائے، غصہ آ جاتا کبھی ہے، اب حضور کو جلال آ گیا، حضور نے غصے میں فرمایا سلما شیتا یا عرابی، فرمایا جو دل کرتا ہے مانگ ربی۔ کہا غصے سے، کہا تو ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس کی قسمت میں بڑا رشک آیا کہ کہا گرچہ غصے سے کاش علی تجھے سونے نے فرمایا ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا قلنا الآن یسأل جنت، مولا علی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اتنی بڑی بارگاہ، حضور نے کہہ دیا مانگنا چاہنا چاہیے تو چھوٹی چیز کیا مانگنی، اتنی بڑی بارگاہ کم از کم جنت تو مانگے گا۔ فقلنا الآن یسأل جنت، کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کم از کم جنت مانگے گا نا، چھوٹی چیز کیا مانگنی۔ کہتے ہے تیرا وہ پینڈو سا بندہ تھا، عرابی تھا، سمجھ نہ آئی، اس نے کہا کہ اسألک راحلۃ، سونے دور جانا ہے تو سواری نہیں گھوڑا دے دے۔ میں نے کہا بندیا کیا مانگا؟ سرکار نے مسکرائے، فرمایا یہ مانگنا تھا اتنی دیر کا۔ حضور نے فرمایا اور مانگ۔ کہتا اسألک زادا، سونا دور جانا خرچہ بھی دے دیں، تھوڑے پیسے دے دیں، چاہ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں بڑا اس کی قسمت میں رشک بھی آیا کہ حضور نے کہا مانگ، کاش مجھے کہا ہوتا میں بتاتا کہ مانگتے کیا کیا ہے اور حضور دیتے کیا کیا ہے۔ کہتا وہ بندہ چلا گیا، اب مولا علی بیٹھے ہوتے ہیں، حضور نے کیوں دیکھا، مسکرائے، فرمایا علی اس بندے کے اور ایک بنی اسرائیل کی مائی اس کے مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنیا مائی نے کیا ایسا مانگا؟ فرمایا حضرت موسیٰ سے کچھ مانگا۔ سنیا کیا مانگا؟ حضرت موسیٰ سے مائی نے۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والوں کو دو دریا پار کر جاؤ۔ فرعونیوں کا لشکر پیچھے دریا کے قریب پہنچے تو سواریاں رک گئی، سواریاں نہیں چل رہی، چہرے پلٹ گئے گھوڑوں کے سواریوں کے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مالک آپ پیچھے دشمن ہے، آگے دریا ہے، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی یہاں پہ رستہ، نہ کوئی پل وغیرہ، سواریاں بھی نہیں چل رہی، مالک مارے جائیں گے، ماجرا کیا ہے؟ وہی آئی، فرمایا موسیٰ جس جگہ پہ کھڑے ہو یہاں قریب میں میرے نبی حضرت یوسف کی قبر ہے، ان کا جسم مبارک بھی ساتھ لے چلو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک کا جسم کدھر ہے؟ فرمایا لوگوں سے پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا، لوگوں بتاؤ حضرت یوسف کی قبر کس کو پتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بندے نے کہا کہ یا نبی اللہ کہ مائی ہے بوڑھی، بڑے سینکڑوں سال عمر، اسے پتا ہوگا۔ فرمایا جلدی مائی کو لے کر آؤ، ٹائم کم ہے۔ مائی کو لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مائی تجھے قبر یوسف کا پتا ہے؟ مائی کہنے لگی یا نبی اللہ پتا ہے۔ تو فرمایا بتا۔ مائی بڑی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ آج پتا کسی کو نہیں، پتا مجھے اکیلی کو ہے۔ آج جو بھی شرطیں رکھو، اللہ کا نبی میرے سامنے ہے، آج میں جو بھی شرطیں رکھوں گی آج میری شرطیں پوری ہو جائیں گی۔ کہا یا نبی اللہ ایسے نہیں بتانا، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ کچھ مذاکرات ہو جائیں، کچھ وعدے ہو جائیں، کچھ میں بھی عرض کروں، کچھ آپ عطا کریں، پھر میں بتاؤں کہ مجھے چاہیے کیا، اور پھر میں قبر یوسف کا پتہ بتاؤں۔ حالانکہ اللہ بھی تو جانتا تھا کہ میرے نبی کو قبر یوسف کا نہیں پتا، اور نبی سے کہا گیا لوگوں سے پوچھو، اور یہ قیامت تک آنے والوں کو بتایا کہ دنیا والوں دیکھو میرے نبی سے لوگ کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں اور میرا نبی دے دیا کیا سکتا ہے۔ ہم نے نبیوں کو اختیار کیسا کیسا دیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مائی
مائی کہنے لگی یا نبی اللہ میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے میری جوانی واپس آ جائے. جوانیاں واپس نہیں آتی. بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہوتا, جس کے بعد جوانیاں نہیں آتی, بوڑھے ہو کے بندہ جوان نہیں ہوتا. مائی کہنے لگی یا نبی اللہ میری جوانی لوٹ آئے, آپ وعدہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا مائی لوٹ آئے گی, ہمیں قبول ہے, رب تیری جوانی لوٹا دے گا. دوسرا سوال, مائی ہنس پڑی, کہنے لگی یا نبی اللہ یہ تو اختیاری سوال تھا, یہ تو سادہ سا سوال تھا, ابھی لازمی تو دوسرا ہے, وہ دیں گے تو بات پھر بنے گی. فرمایا جلدی بتا. مائی کہنے لگی اسالک ان اکون معک درجۃ التي تكون فيها في الجنہ. یا نبی اللہ میرا سوال یہ ہے جب رب کریم قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے کا حکم دے گا تو جنت میں جو درجہ اللہ آپ کو عطا کرے گا مجھے اسی جنت کے اسی درجے میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضرت موسیٰ کہنے لگے صحیح جنت بھائی جنت مانگنے کافی ہے, اتنا بڑا سوال نہ کر. نبی کا مقام اس درجے میں نبی کا ساتھ, وہ بھی حضرت موسیٰ کا ساتھ, اولو العزم پہ قبر ہے. بھائی کہنے لگی خدا کی قسم اگر وعدہ نہ کریں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گی, قبر یوسف کا پتہ نہیں بتانا. حضرت موسیٰ ٹال رہے تھے, بھائی یہ مانگ لے, یہ بھی نعمتیں ہیں, یہ بھی جنت کی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی دے دی جائے گی. بھائی اڑ گئی, کہنے کی نہ جب تک میرا وعدہ نہ کریں گے کہ جنت میں اسی درجے میں آپ کا ساتھ ملے گا اس وقت تک قبر یوسف کا پتہ نہیں بتاؤں گی. اللہ کریم نے وحی کا نازل فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی الی موسیٰ ان اعطیہ ذلک فانہ لا یلمسک شیئا. اللہ کریم نے وحی نازل فرما دی. فرمایا موسیٰ ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو, جو مانگ لیا دے دو, تیرا کیا جا رہا ہے. یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب جناب موسیٰ کو یہ اختیار دیا ہے, اگر جوانی مانگی ہے موسیٰ جوانی دے دو, اگر جنت مانگی ہے موسیٰ جنت دے دو, اگر ساتھ مانگا ہے تو ساتھ بھی دے دو, اور درجہ مانگا ہے اور درجہ بھی دے دو. جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ اختیار دیا ہے تو سوچئے میرے مصطفیٰ کو کیسا اختیار عطا کیا ہوگا. اس کے مانگنے میں اس بھائی کے مانگنے میں بڑا فرق ہے. اور بھائی اتنی ذہین تھی, اتنی ذہین تھی, کتنا کچھ مانگا, حضرت موسیٰ نے نوازا. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے. یہ میلاد شریف بنانا, یہ تو ہم مناتے ہیں صرف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے, کہتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع تھا مسجد میں, حضور آئے فرمایا معاذ اللہ یہ کیسا جلسہ ہے, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے. عرض کی درسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا, ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ رب کا شکر ادا کریں, اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت ومن علینا بک, اور آپ کو ہمارے پاس بھیج کر جو احسان کیا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور آپ کی باتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ کا مجمع مسجد میں, اور باتیں کیا ہو رہی حضور کی ومن علینا بک. حضور آپ کو رب نے ہمارے پاس بھیج کر جو احسان کیا نا اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا. حضور فرمایا اللہم اجلسنا الا ذلک, فرمایا اس لیے اسی لیے بیٹھے تھے, اللہم اجلسنا الا ذلک. حضور خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے تھے, محفل بنا رہے تھے, آپ کا ذکر کر رہے تھے. اما انی لما استحلفکم تہمۃ بکم, مجھے تم پہ شک نہیں ہے, تم نے کہہ دیا حضور آپ کا ذکر ہے تو میں نے مان لیا میرا ذکر ہے. وادیتان جبریل, ابھی ابھی جبریل آئے, اللہ عز و جل یواہی بکم الملائکہ, اور مجھے ملائکہ جبریل نے آ کے بتا حضور مسجد میں جا کے دیکھیں آپ کے غلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں, اور ادھر اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کے غلاموں میں فخر فرما رہا ہے. اس جگہ پہ ذکر مصطفیٰ ہو, اس جگہ پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. اس جگہ پر وہ جگہ وہ لوگ جو ذکر مصطفیٰ کریں, جو حضور کا ذکر کریں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم یہاں بیٹھے, اللہ کا بھی ذکر ہو رہا, اس کے محبوب کا بھی ذکر ہو رہا, نیکوں کا ذکر ہو رہا, اور آگے وہ رات آ رہی ہے کل والی رات. سبحان اللہ, 12ویں کی رات, وہ صبح بہارا جس سہانی گلی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ گھڑیاں ہمارے بزرگوں نے لکھا, شیخ عبدالحق مقدس دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا 12ویں رات, یہ جو کل رات آئے گی 12ویں رات ربیع الاول کی لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. کہتا ہے اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا تھا, یہ وہ رات ہے جس میں صاحب قرآن آیا ہے. 81 برکتوں والی رات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی پکی سچی
عقیدت محبت الفت عطا فرمائے. اسی طرح مرتے دم تک جو جذب محبت خلوص عقیدت ادب احترام کے ساتھ حضور کا جشن ولادت مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.